بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک سوال آپ سب کی جانب سے نہ صرف یوٹیوب پر بلکہ دوسرے جو سوشل میڈیا پر ہماری پوسٹ ہوتی ہے اس پہ آپ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، تو سوچا کہ اس کا آپ کو صحیح اور درست جو ہے وہ جواب جو اس وقت تک ہمارے علم میں ہے وہ آپ تک پہنچا دیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریکنسیلیشن مفاہمتی عمل جو ہے اس کی طرف تھوڑا سا سوچا جا رہا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ وہ چاہے آپ دیکھیں تو محمد علی درانی صاحب کا بیچ میں آنا، اس سے پہلے صدر عارف علوی اپنے طور پہ کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اب درانی صاحب کے ساتھ مل کے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حامد خان صاحب کا کہنا کہ وہ بھی جو ہے وہ خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کا جو ہے راستہ نکلے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو ایک بات سب پوچھ رہے ہیں، کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ جیسا کہ حالات جو ہیں کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ سختی جو ہے وہ اسی طرح ہے یا وہ جاری ہے، اور وہ لوگ تھوڑا سا وہ ہو کہ مایوسی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمتی عمل چل پڑا ہے، دوسری طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کب تک اس میں بریک تھرو ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے دوستو کہ وہ جو جب حالات بہت زیادہ خراب ہوں، کشیدگی بہت زیادہ ہو، وہ چاہے ملکوں کے درمیان ہو یا ود ان کنٹری یا ایون خاندانوں میں بھی، تو وہ جتنی زیادہ خرابی ہوگی اتنا ہی اسے ٹائم لگتا ہے صلح صفائی کرانے میں۔ بعض خط ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صلح میں پڑھتے ہیں اور وہ ناکام ہو کے نکل بھی جاتے ہیں، بلکہ وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں جو اگر کوئی صلح کروانا چاہتا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ مدبر اور وہ حوصلے والا ہونا چاہیے، جو کہ محمد علی درانی صاحب ماشاءاللہ وہ لگ رہے ہیں، وہ ہیں، اور ان کا ماضی گواہ ہے۔ جس طرح انہوں نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقاتیں کیں تقریباً 3 سال پہلے، اور وہ پھر ڈیل بھی ہو گئی اور شہباز شریف باہر آئے اور آ کے وہ بڑی بڑی باتیں بھی شروع کر دی انہوں نے، حالانکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ عدم اعتماد ہو گیا اور شہباز شریف وہی جو جیل میں تھے جن کو درانی صاحب ملے تھے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو لیکن وہاں بھی ٹائم لگا تھا، لیکن اس وقت یہ ضرور تھا کہ اتنی اس کو وہ کوئی لوگ اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پبلک میں اس وقت شاید اتنا اس طرح زور نہیں تھا شہباز شریف کی رہائی کا، جو کہ خان صاحب کا لوگ چاہ رہے ہیں۔ اور اس وقت سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بالکل ووٹ بینک ہے، وہ بڑی جماعت بھی ہے، سب اسے تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ مقبول ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہیں اور اتنی آسان نہیں ہے اگر مفاہمت ہو جاتی ہے، کوئی بریک تھرو ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سازشیں بھی ہونی ہیں اور شاید ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ بات ہم نے پوچھا، جب یہ سارے دوست پوچھتے ہیں، ایون درانی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ایک بڑا بامعنی فکرہ بولا، ویلز ود ان اے ویلز۔ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہیں تمام سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، انہیں پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے، لیکن شاید بالکل کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ نہیں چاہیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو کھلم کھلا یہ نہیں چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ پی ڈی ایم ہے، مسلم لیگ نون ہے، وہ سیاسی حریف ہیں، وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ایک اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے اداروں سے یا اور جو سیاسی معاملات ہیں تو وہ نہ سنبھل سکیں، اور مسلم لیگ نون جو بہت پیاری ہے کچھ عرصے سے اور ابھی بھی، تو وہ انہیں یہ جو پیار محبت ہے یہ ملتا رہے، یہ اس میں تقسیم نہ ہو، ڈویژن نہ ہو، سارے کا سارا پیار انہیں ملے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی رہی ہے وہ بھی اب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں بھی گلا ہے کہ ساری محبت مسلم لیگ نون کیوں لے رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ادھر تو اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں
تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ اتنا جو ہے یہ کمپلیکیشنز ہیں، تو اس کو پھر ٹائم لگے گا. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں یہ صلح کی بات اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ سازشیں بھی چل رہی ہیں، اور شاید تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ڈی ریل کیا جائے. لیکن ادھر ہمیں بالکل انہیں نمبر دینے پڑیں گے 100% درانی صاحب کو کہ وہ جتنے گہرے ہیں وہ بڑی طریقے سے چل رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر. اور یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے آج کہ پہلی دفعہ 5 ماہ میں آج یہ خبر آئی کہ 127 کارکن پی ٹی آئی کے ایک دم ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں کے پی میں. تو یہ ہو سکتا ہے یہ شروعات ہو جائے، لیکن ظاہر ہے پنجاب میں تو ابھی ایسا نہیں ہے. اب آپ کو ایک مثال اس طرح دے سکتا ہوں میں جو بڑی اہم ہے اور ماضی قریب کی ہے، اور یہی سارے انوالو تھے کہ جب پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے 9 مئی سے پہلے جو تھے مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت کے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، جہاں اسحاق ڈار تھے، اعظم نذیر تارڑ، پھر ایم کیو ایم کی وہ خاتون ممبر تھیں قومی اسمبلی کی، اور پھر اور بھی طارق بشیر چیمہ، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری اور علی ظفر صاحب. ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ بریک تھرو آلموسٹ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ کوئی ستمبر میں ہو جائیں گے اور اپنا اگست میں اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. لیکن اس کے آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی جب یہ بالکل بریک تھرو کے قریب تھے تو چودھری پرویز الہی کے گھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ چھاپا پڑا، بڑا وہ توڑ پھوڑ جو ہوئی جس میں بڑا شور مچا، اور ساتھ ہی 1-2 دن بعد ہانس صاحب میدان میں آ کے انہوں نے وہ سخت باتیں کرنا شروع کر دیں. پھر دوسری طرف سے نون لیگ نے شروع کر دیں اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا. ادھر بھی جو ہے اگر معاملات تھوڑا سیدھا ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چلتی ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ایون جب شہباز شریف کے ساتھ سیٹنگ ہو رہی تھی جب وہ جیل میں تھے اور ملاقاتیں، ایون نواز شریف بھی جب جیل میں تھے ان سے بھی کافی ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ ہم اس وقت رپورٹ کرتے رہے. تو اس وقت بھی یقیناً کچھ لوگ تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے. ایون خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ بھی ظاہر ہے اس طرح ان کی وہ تو نہیں تھی. وہ اب کہتے بھی ہیں، خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف سے ملاقاتیں لندن میں شروع ہوئیں اور یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ عدم اعتماد تک نوبت آئے گی. تو اس لیے یہ چیزیں تو جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. اب دیکھنا ہے کہ کامیابی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نہیں ہوتی. اور پھر آج دیکھیں الیکشن کمیشن نے انتخابات کا بھی آلموسٹ ڈیٹ کہیں گے کہ جنوری کے اینڈ 2024 میں انہوں نے کہہ دیا، اعلان کیا، اور یہ کوئی ذرائع سے خبر نہیں ہے، اعلامیہ جاری کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو سمت میں. اور آخری یہ آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف لندن سے آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس لندن چلے گئے ہیں، اور جو وہ چاہ رہے ہیں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب، وہ کوئی شاید انہیں ابھی کوئی اتنا اس طرح فری ہینڈ اور وہ گارنٹیاں جو وہ چاہ رہے ہیں ابھی نہیں مل رہی، اور وہ دوبارہ اب سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے. تو یہ بھی ایک الارمنگ صورتحال ان کے لیے ہے. پی ڈی ایم کے لیے، پیپلز پارٹی تو پہلے ہی وہ پریشان ہے. تو یہ سب کو جب آپ جوڑیں گے تو پھر آپ کو سارے جواب بڑے صحیح مل جائیں گے. اور اس میں نیب کے کیسز دوبارہ کھلنے، ایف آئی اے کا متحرک ہونا، یہ سارے ان سب کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس اور یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن بہرحال ابھی یہ شروعات ہے، کوئی ابھی کسی نتیجے تک نہیں بات پہنچی، پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک بات میں 2-3 لوگ ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں. ایک تو حامد خان جو اس وقت اہم ترین ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، ویسے تو بانی ممبر ہیں، لیکن لیگل ٹیم کا خان صاحب نے انہیں ایک روز پہلے ہی ہیڈ بنایا اپنی، اور وہ اس وقت بڑے کلوز بھی ہیں اور اچھے مشورے. پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں
خان صاحب کو کہتا تھا کہ لڑائی اور اس طرح کا فائدہ نہیں ہے، ٹیکٹفلی چلنا چاہیے. اب وہ ٹیکٹفلی یہ کہہ رہے ہیں، پھر درانی صاحب بھی اور حامد خان دونوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، میجر پارٹی ہے، مقبول ہے، تو اس کو باہر رکھ کے کیسے انتخابات شفاف، اور اس پہ تو پھر سوالات اٹھیں گے. یہ ایون پی ڈی ایم کی چھوٹی جو جماعتیں ہیں جن کو کوئی سروکار نہیں ہے، مسلم لیگ نون اور جو بلوچستان کی ہیں یہ سارا، وہ بھی ان کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے بغیر وہ ہے اتنا کوئی، وہ کس طرح انتخابات کو آپ شفاف کریں گے. تو اس لیے ہوپ فار دا بیسٹ، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو چیزیں جو ہے اسی کو آگے لے کر چلیں گے، اور کچھ اگر دوسری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کوئی اور خبریں، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.